تو جناب سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت نے مہنگائی جو ہے نا وہ زمین سے اٹھا کے پہنچا دی مریخ تک. اور یہ پچھلے 2 ہفتوں میں جس طریقے سے تابڑ توڑ عوام پہ پیٹرول بم گرائے گئے ہیں، پیٹرولی مصنوعات کے بم گرائے گئے ہیں، ان کی قیمتیں بڑھا کے تو عوام بیچارے بلبلا اٹھے ہیں. اب بخیر بیک گراؤنڈ جو بھی ہو، جس بھی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، لوگ اب یہ شکایت کریں کہ بھائی آپ تو مہنگائی کو ختم کرنے آ رہے تھے. آپ کا بیانیہ تو مہنگائی کو ختم کرنے کا تھا. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ دیکھ لیں کہ جس پرسنٹیج سے ریٹس بڑھے ہیں، 84 روپے بڑھے ہیں جی پیٹرول پہ، اور ڈیزل پہ اس سے کہیں زیادہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اوورآل جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے. اب 263 روپے 31 پیسے فی لیٹر ڈیزل ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ کموڈیٹی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پیٹرول سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزل لوگ ویسے تو زراعت میں بھی ہمارے اس کا استعمال خاصا زیادہ ہے، اور گاڑیوں میں لوگ اس لیے استعمال کرتے تھے کہ اس سے یہ ہے کہ لانگ روٹ پہ وہ فیول ایوریج اس کی خاصی اچھی ہوتی تھی، مائلیج گاڑیوں کی اچھی ہوتی تھی. یہ 60 روپے کا اضافہ انہوں نے ابھی ڈیزل کی قیمت میں کر دیا ہے، سب تقریباً 60 روپے کا. اب آپ دیکھیے کہ کیسے مینیج ہوگا. مطلب آپ غریب عوام سے کہہ رہے ہیں ایک جانب آپ کی شاہ خرچیاں کہیں پہ کم نہیں ہو رہی، آپ ہر طرح سے اس طریقے سے یا تو ہو نا کہ آپ خود ایک 1300 سی سی گاڑی میں وزیر اعلیٰ صاحب آئیں اور وزیر اعظم صاحب پہنچیں، وزراء پہنچیں، 1000 سی سی گاڑیوں میں پہنچیں، 660 سی سی گاڑیوں میں پہنچیں. لیکن یہ نہیں ہوتا نا، پہلے بھی کہا جاتا تھا، مطلب پہلے بھی جہاز میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاز میں آتے جاتے تھے 55 روپے جی. اس کے بعد ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ وہ پتہ چلا کہ وہ 1 ارب روپے خرچ ہوئے تھے. جی بالکل، وہ شاہ خرچیاں بھی کم نہیں ہوئی. ہم نے دیکھا کہ وہ اتنا چھوٹا راستہ جو سائیکل پہ گزارنا تھا اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر پہ آئے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی آ کے یہی کھلواڑ کرتا رہے گا نا، اور ہم ہی سفر کرتے رہیں گے سر، اور عوام سفر کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ جو لوگوں کو آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ چائے کی پیالی جو ہے وہ 2 کے بجائے 1 کر دیں، کم کر دیں، یہ ساری چیزیں کر دیں، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب، ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر، آپ تھے جو 135 36 37 پہ آپ بولا کرتے تھے کہ جی غریب کی چیخیں نکل گئیں، کیسے مینیج کرے گا بیچارہ غریب. اب یہ ہے کہ آپ ریزننگ دے رہے ہیں 233 روپے 89 پیسے فی لیٹر پہ کہ جی یہ دیکھیں جی مشکل ٹائم ہے تھوڑا سا مینیج. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو 2000 جن کی بات کی جا رہی ہے وہ 2000 روپے میں تمام تر چیزیں ہو سکیں گی؟ اس کے اوپر بھی خاصی میمز وغیرہ گردش کر رہی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کا سینس آف ہیومر بھی مر جاتا ہے جب اس طریقے سے یہ پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں. جب آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں آپ لوگوں کے چہرے پہ محرومیاں تو دیکھیں، کتنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں لوگ جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی تنخواہ کا جو ویسے ہی قلیل تنخواہ ہوگی، ایک عرصے سے اس میں اضافہ نہیں ہوا ہوگا، اور اس کے اندر وہ تنخواہ کا ایک خطیر رقم جو ہے وہ نکل جاتی ہے پیٹرول. تعلیم کو میں پتہ ہے جوڑ کے اگر بتاؤں، یہ جو پیٹرولیم قیمتوں کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو جو صرف تعلیمی جو اخراجات بچے کے بڑھتے ہیں وہ کیسے بڑھتے ہیں کہ جو اسکول والے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اب کیونکہ بجلی بھی مہنگی ہوگی، جو کہ صحیح بات ہے بجلی مہنگی ہوگی تو وہ اس کے بھی مد میں فیسیں بڑھائیں گے. پھر جو اسکول وین والے ہیں جنہوں نے ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی اپنے اسکول وین کی فیسیں پوری کی پوری لی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی اب پیسے بڑھا دینے کہ نہیں بھائی اب تو مطلب کرایہ جو اسکول کا پہلے اگر آپ 10 دیتے ہوں گے ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں 15 دیں، کیونکہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو ان کا بھی گزارا کیسے ہوگا. تو یہ دیکھیں یہاں پہ بچوں پہ کتنا پریشر، بچوں پہ کیا بچوں کے والدین پہ کیسے پریشر پڑے گا. اس ساری صورتحال پر مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا کہا ذرا آپ کو سنواتے ہیں. کہ 12 بجے سے 24 روپے 3 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233 روپے 79 پیسے ہو جائے گی 89. ڈیزل کی قیمت 59 روپے 16 پیسے سے بڑھ کے 263 روپے 31 پیسے ہو جائے گی. کیروسین کی قیمت 29 روپے 49 پیسے سے بڑھ کر 211 روپے 43 پیسے ہو جائے گی. اور ایل ڈی او کی قیمت 29 روپے 16 پیسے سے بڑھ کر 207 روپے 47 پیسے ہو جائے گی. ہمیں پتہ ہے کہ اس سے مہنگائی بھی ہوگی، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن ہم مجبور تھے کیونکہ دوسرا راستہ تباہی کا تھا، ہم اس طرف اس ملک کو نہیں لے کے جائیں گے. اچھا جی، اب کیا صورتحال ہے شہروں میں؟ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عشرت خان، اور لاہور سے الماس احمد خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ لوگ بہت ہی پریشان ہوں گے. عشرت آپ بتائیے گا، شہر قائد میں آپ موجود ہیں، یہ جو پیٹرول پمپ گر چکا ہے لوگ کیا رد عمل دے رہے ہیں پیٹرول پمپس پہ؟ اب ظاہر ہے کہ ہم خود بھی یہ اس چیز کا عکاسی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں ہم لوگ کہ کیا سچویشن ہے. آپ کیا مناظر دیکھ رہی ہیں؟
جی ہاں بالکل، میں اس وقت پیٹرول پمپ پر ہی موجود ہوں اور آج جو قیمت بڑھائی ہے وہ 24 روپے 3 پیسے قیمت بڑھائی ہے پیٹرول پمپ پر۔ جیسے میں آئی ہوں، لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے تو بہت سارے لوگ شوق میں چلے گئے کہ آج پھر قیمت بڑھا دی ہے۔ اچھا، خاص بات دیکھیں کہ 15 دنوں کے اندر ان لوگوں نے 84 روپے بڑھائے ہیں۔ پہلے 30 روپے کا اضافہ کیا، اس کے بعد ایک ہی ہفتے کے دوران پھر 30 روپے کا اضافہ کیا، ٹوٹل 60 روپے ایک ہفتے کے دوران اضافہ کیا، اور آج کچھ دنوں بعد پھر 24 روپے 3 پیسے کا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا، اور ٹوٹل ملا کے جو 84 روپے ہو گئے ہیں۔ عوام کا یہی کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دیں گے۔ موجودہ حکومت کے جو بڑے بڑے دعوے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، تمام چیزوں کی قیمتیں کم کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی ہے۔ پیٹرول کے حوالے سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہماری مجبوری ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، ہم کس طرح گزارا کریں۔ دہاڑی دار طبقہ، اگر رکشے والوں کی بات کروں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جی جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں ہم جب پرائز بتاتے ہیں کہ جی یہاں سے لے کے یہاں تک کا اتنا ہم کرایہ لیں گے تو وہ بولتے ہیں جی ہم اتنا نہیں دیں گے، اتنا لینا ہے تو لو، جبکہ پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، خاص بات یہ ہے کہ صرف پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو ساتھ ساتھ دوسری تمام چیزوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اشیاء خورد و نوش لیں، پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے لے، دوسری تمام چیزیں لے، تمام کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی حکومت غریب عوام پر مہنگائی بڑھاتی جا رہی ہے، بڑھاتی جا رہی ہے، پیسے بڑھاتی جا رہی ہے، اپنی لگژری کم نہیں کر رہے، پروٹوکول کے لیے نکلتے تو اتنی ساری گاڑیاں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اپنے تمام ان کا دیکھا جائے، 20 کی 20 بہت ساری گاڑیاں، کبھی کبھی تو یہ معاملات 20 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ جی اپنا پروٹوکول کم کیا جائے تو دیکھیں نہ صرف پیٹرول بچے گا بلکہ جو وہ پولیس ارکان جو کہ آپ کے ساتھ ڈیوٹی پہ ہے وہ تھانے میں بھی بیٹھیں گے۔ مینڈیٹری ہے کہ کیا اتنی بڑی گاڑیوں میں آنا، 3 ہزار سی سی یا اس سے بھی زیادہ، 5 6 ہزار، اور جب آپ کے پاس چلیں، آپ کے پاس آپ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایک بڑی گاڑی ہے بھی اور آپ کی جان کو خطرہ بھی ہے تو ایک بلٹ پروف گاڑی وہ ڈو اے لاٹ آف ہیلپ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہے، ذرا ان کی جانب بھی چلتے ہیں کہ لاہور میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں جو آئے دن پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ الماس، اہلیان لاہور کتنے پریشان نظر آ رہے ہیں آپ کو آج جب صبح اٹھے اور پیٹرول پمپ کی طرف آئے اور پھر وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ایک اور ان کو پیٹرول کا انجیکشن لگ گیا ہے؟ مدیہ، اب لوگوں کا کیا کہنا ہے، ہم لوگ خود پریشان ہیں۔ لوگوں کی بیچاروں کی تو ابھی تک چیخیں ہی نہیں نکلی کیونکہ وہ بیچارے سکتے میں ہیں۔ جب وہ سکتے سے باہر نکلیں گے تو پھر ان کی زندگی بھی لٹ چکی ہوگی۔ مطلب یہ کیا ہے، صرف 21 دنوں میں 84 روپے فی لیٹر۔ اندازہ کریں کہ وہ بیچارہ غریب بندہ کیا کرے گا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا اور کیا کرے گا۔ ابھی آپ لوگ جو باتیں سنا رہے تھے وہ حقیقت پہ ہیں یہ باتیں، مطلب یہ کوئی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر یہ باتیں ہیں۔ اب یہ ایک بندہ، یہ مزدور ہے، میں مزدور اڈے پہ ہوں، اس بندے کا یہ بازو دیں، یہ کہتا ہے کہ مجھے تو پہلے ہی نہیں لے کے جاتے، یہاں پہ اڈے پہ لوگ آتے ہیں، اڈے سے مزدوروں کو لے کے جاتے ہیں، اب میرا تو پہلے ہی ایک بازو ہے تو مجھے پہلے ہی نہیں لے کے جاتے، میری ایک مہینے میں 4 یا 5 دیہڑیاں لگتی ہیں، تو پتہ نہیں کس طرح میرا گزارا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے گزارا ہو جاتا ہے کہ یہ سامنے سیلانی ٹرسٹ والوں کا لنگر لگا ہوا ہے، دوپہر کو وہاں سے یہ سارے مزدور روٹی کھا لیتے ہیں۔ اب کیا ساری قوم 22-23 کروڑ عوام لنگر کھائے گی، کیا کرے گی، کہاں سے کمائیں گے، کیونکہ کمائی تو اتنی ہے نہیں ہے۔ غنیمت ہے کہ ویسے بھی ارینجمنٹ ہے اور خان صاحب بھی کچھ ارینجمنٹ کر کے گئے تھے لنگر کے حوالے سے۔ اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ اوورآل جو سچویشن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو عوام کیا سمجھتے ہیں پیٹرول پمپس میں کیا سچویشن ہے، کیونکہ ایک ہیجانی سی کیفیت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ جیسے جیسے آپ وہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ میٹر اوپر جاتا رہتا ہے، پہلے 3000 میں ڈلتا تھا، 4000 میں ڈلتا تھا، 8000 میں ڈلنا شروع ہوا، 10000 12000، تو لوگوں کا بی پی بھی اس کے ساتھ ساتھ اوپر جاتا ہے۔ تو پیٹرول پمپ پہ کوئی ایسے مناظر آپ نے دیکھے ناخوشگوار؟ بالکل جی، میں جب صبح گھر سے نکلا ہوں آفس کے لیے تو یقیناً میں بھی پیٹرول پمپ پہ رکا، وہی صورتحال جو میرے دل پہ گزر رہی تھی شاید وہ جتنے لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے پیٹرول فیول بھروانے کے لیے ان کے دلوں پہ بھی یہ گزرا تھا، کیونکہ ایک لیٹر میں پہلے وہ شاید
150 रुपये से भी पहले वाली हम बात कर ले, 150 रुपये में वो कर लेते थे शायद 10 किलोमीटर एक गाड़ी, जो छोटी गाड़ी होती है 10 किलोमीटर कर लेती थी। अब वो 235 रुपये में वो 10 किलोमीटर करेगी गाड़ी, तो उनको बेचारों को तो हॉल पड़ेंगे। वो मैंने जैसे पहले कहा कि वो सकते में है, जब वो सकते से निकलेंगे तो उनकी ज़िंदगी उजड़ चुकी और बस अल्लाह होगी। करे जी कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं, अल्लाह करे ये सिलसिला यहीं पे रुक जाए, क्योंकि मुसलसल जो IMF के साथ डील को इंश्योर करने के लिए हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, ये सिलसिला रुके, कहीं तो रुके। और जैसे बात की जालची की जी आगे जाके सूरत हाल बेहतर हो जाएगी तो अल्लाह करे हमारे नसीब में, हमारी ज़िंदगी में चीज़ें सूरत हाल बेहतर भी। बहुत शुक्रिया जी। इरशाद खान साथ मौजूद थी, अलमास खान हमारे साथ मौजूद थे। लोग वाकई में नहीं, इन्होंने पता किया क्या है, किया ये है कि पहले जो है वो शोर शराबा करते थे। अच्छा, IMF से मुआहदा इमरान खान साहब ने भी किया, इन्होंने भी किया, पहले वो भी अमल करते रहे, कीमतें बढ़ाते रहे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो स्लो एंड ग्रेजुअल था। अब इसके सामने सोचें कि हमें वो स्लो एंड ग्रेजुअल लग रहा है, यानी कि एक ज़माने में हम आदी थे कि 1 रुपया बढ़ गया, 50 पैसे बढ़ गए, 2 रुपये बढ़ गए, फिर खान साहब के दौर में 5 रुपये 10 रुपये के आदी हुए, अब ये है कि 30 रुपये 40 पैसे के। अब ये है बेसिकली इन्होंने किया क्या है कि IMF के पास गए हैं और उसके बाद इन्होंने ये किया है कि अपनी शाखर्चियाँ किसी ने नहीं रोकी और आवाम को हाथ पांव बांध के IMF के सामने फेंक दिया। यानी कि ये बेसिकली इस वक्त कुर्बानी हो रही है आवाम की। जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र कर रहे हैं, कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, सैलरी उतनी है और आए दिन अखराजात में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल सही की, और यही रोना है कि जी सैलरी तो उतनी ही है लेकिन आए दिन अखराजात उनमें इजाफा होता चला जा रहा है, अशिया फरोनोश महंगी होती चली जा रही हैं, हर चीज़ दस्तरस से बाहर है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी हुई है। अब आगे ईद आने वाली है, अब लोगों को ये परेशानी है कि भाई ये तो पता नहीं इस बार कुर्बानी का जानवर भी लोग खरीद सकेंगे या नहीं खरीद सकेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत है कि जो कुर्बानी का जानवर जब आना लाना ले जाना उसको होता है। वेरी गुड पॉइंट। अब वो उसके अंदर कितने अखराजात बढ़ेंगे, यानी कि हो सकता है जानवर की इतनी कीमत ना हो, आप उसकी जो जिस गाड़ी में लेके जाएंगे वो ज्यादा पैसे वसूल वो कहते हैं जी मुल्तान साइड से जो आए हुए थे वो कहेंगे जी अब तो मुल्तान से लेकर आए, आपको देख लीजिए गाड़ियों के किराए कितने थे, तो इस वजह से फिर कई हज़ार जो है ना वो और पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। खैर जी, ये जो महंगाई का जिन जो कि बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया है, आवाम क्या कह रही है इस हवाले से आपको सुनवाते हैं। तोहफे मिल रहे हैं और क्या है गरीबों के लिए, अभी तो मजबूरी गुजारा करना पड़ रहा है अपना, ना अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इस आवाम का कुछ नहीं हो सकता। जो हुकूमत कर रहे हैं वो सारे पैसे ऐसे ही जा रहे हैं हमारे। कर दिए और क्या करेंगे, देखो तो सही 24 रुपये का और इजाफा हो गया मजीद, क्या करेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। हम खुद परेशान हैं, लेकिन मसला ये है कि सवारी पैसे वही देती है जो 150 रुपये लीटर के थे। पहले मैं इनको 700 में ले जाता था जब 150 रुपये लीटर था, और अब 250 है। हमारी दिहाड़ियों में से पैसे कट रहे हैं बस सिर्फ खुदकुशी रह गया है, आवाम में कोई गैरत नहीं है, नहीं निकला। ये जालिम हुकूमत जब से आया है ये गरीबी ख़त्म नहीं, गरीबों को ख़त्म करने के लिए आया है। बहुत महंगा होगा सर, अभी हम लोग को बिल्कुल सवारियाँ भी नहीं है, हालात पहले से भी ख़राब था, अभी और भी ख़राब हो गया पेट्रोल के वजह से। खुद तो ऐसी वाली गाड़ियों में फिरते हैं, खुद तो जो है ना अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं, हमारे ना बच्चों को तालीम मिलता है, ना हमारा जो है ना भूख ख़त्म हो रहा है, ना हमारा बेरोज़गारी ख़त्म हो रहा है। रोज़गार है नहीं, मजदूरी है नहीं, क्या करें हम लोग सर, पैसे हमारे साथ नहीं है कि बड़ा कारोबार करें। किधर गुजारा करें, हम लोग खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गए। हम लोगों को इतना मजबूर बनाया गया है कि हम लोग जो अपनी जान से हैरान है। एक दिन काम है, 20 दिन हम लोग फारिग है, ना हम लोग के पास रोज़गार है ना गुजारा है।